بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی ایک آیت میں لفظ شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کیا۔ اس کی حقانیت، اس کی صداقت اور اس کی سچائی پر دلائل کیا ہیں؟ نمبر 2، آج کے ایک افلاطون کو اعتراض ہے کہ اعلیٰ حضرت نے شاہد کا ترجمہ جو حاضر و ناظر کیا ہے اس میں انہوں نے تحریف کی ہے۔ اس کا بھی پوری طور پر ہم جائزہ لیں گے اور آخر میں قرآن پاک کی کچھ آیات پر گفتگو کریں گے جس میں یہ بات واضح ہوگی کہ کیا شاہد کا ترجمہ گواہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے قرآن پاک کی ایک آیت میں انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اس میں جو لفظ شاہد آیا اس کا ترجمہ کیا ہے حاضر و ناظر۔ اس پر اس انجینئر کو اعتراض ہے جس کی ورکشاپ جہلم میں ہے۔ کہتا ہے، کیا کہتا ہے سنیے ذرا۔ شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کر دیا۔ اب بریلوی بیچارے کہتے ہیں جی آپ حاضر و ناظر کو نہیں مانتے، حاضر و ناظر تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب انہیں کیا بتائیں کہ تمہارے امام نے قرآن کی تحریف کی ہے، قرآن میں کہیں حاضر و ناظر نہیں لکھا۔ جی، سیدی اعلیٰ حضرت کے اس ترجمے پر اس کو اعتراض ہے، اور عجب بات ہے کہ خود یہ بندہ عربی کے ترجمے کا محتاج ہے۔ کوئی بندہ اس کو ترجمہ کر کے دے دے تو اس کو بات پلے پڑتی ہے، ورنہ اس کے اندر خود قابلیت اور صلاحیت نہیں ہے کہ کسی عربی عبارت بالخصوص اگر اس کے اوپر زیر زبر نہ لگی ہو تو اس کا یہ ترجمہ کر سکے۔ خیر، اس نے جو اعتراض کر دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ڈنڈی ماری ہے۔ اب یہ انہوں نے ڈنڈی ماری، قرآن کی صراحتاً تحریف کی۔ یعنی اگر شاہد کا ترجمہ ایک اور جگہ پر بھی لفظ شہداء آیا اور شہید آیا، وہاں اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا گواہ، تو اس افلاطون کو بہت پسند آیا۔ سنیے ذرا۔ یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے صحیح ترجمہ کیا تاکہ یہ نبی تم پر گواہ ہو اور تم اگلی امت ہو۔ کتنا اچھا لگتا ہے کہ یہاں کہتا ہے کہ یہ ترجمہ ٹھیک ہے۔ مطلب مجھے ان کی باتوں سے یہ بات سمجھ آئی ہے، اگر شاہد یا شہید یا شہداء یا شین ہے اور دال سے بنے ہوئے کسی لفظ کا ترجمہ گواہ کریں گے تو ٹھیک ہوگا، اور اگر اس کا ترجمہ گواہ کے علاوہ کوئی اور کر دیں گے، جیسے سیدی اعلیٰ حضرت نے حاضر و ناظر کر دیا، تو یہ کہے گا کہ یہ قرآن کی تحریف ہو گئی ہے، یہ کہے گا کہ ڈنڈی ماری ہے، یہ کہتا ہے کہ گمراہی گھولی ہے۔ یہ بھی سنے ذرا۔ اب یہ انہوں نے ڈنڈی ماری، قرآن کی صراحتاً تحریف کی، شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کر دیا، لیکن جو انہوں نے گمراہی گھولی ہے اپنے ترجمے کے اندر وہ بھی اپنی مثال۔ تو اعلیٰ حضرت نے شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کر کے گمراہی گھولی ہے۔ تو صاحب اگر ایسی بات ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے، بلکہ عربی زبان بلکہ ساری زبانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ کا ہر جگہ پر ہمیشہ ایک ہی ترجمہ نہیں ہوتا۔ ایک مقام پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا ایک ترجمہ ہوتا ہے، اور وہی لفظ جب دوسری جگہ پر استعمال ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہی ترجمہ کریں جو پہلی جگہ پر ہوا ہے، چینج ہو کر ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ اسلوب بہرحال کئی جگہ پر موجود ہے اور اس کے اوپر دلائل بھی بہت سارے قائم ہیں۔ تو لفظ شہید یا شاہد یا شہداء جس کا ترجمہ گواہ کرانے پر یہ انجینئر جس کی ورکشاپ جہلم میں ہے، اس کو ضد ہے کہ گواہ ترجمہ کریں گے تو ٹھیک ہوگا۔ یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے صحیح ترجمہ کیا تاکہ یہ نبی تم پر گواہ ہو اور تم اور اگر گواہ کے علاوہ کوئی اور ترجمہ کر دیں گے تو یہ گمراہی ہوگی جو امت میں گھولی جائے گی۔ تو اگر یہی اصول ہے تو میں آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی کچھ آیات اور احادیث طیبہ رکھتا ہوں جن کے اندر سیم یہی لفظ استعمال ہوا ہے، تو آپ ذرا مجھے وہاں پر اسی لفظ کا ترجمہ گواہ کر کے پھر دکھائیں کہ وہ بیٹھتا کیسے ہے، کیونکہ آپ کو یہ بھی تکلیف ہوتی ہے نا کہ یہ تو بیٹھتا ہی نہیں، یعنی جو بالکل بیٹھتا ہی تو ذرا ہمت کیجئے، میں آپ کے سامنے وہ آیات پیش کر رہا ہوں
اور باحوالہ پیش کرتا ہوں، اور دیکھیے کہ وہاں پر اس لفظ کا ترجمہ گواہ بنتا ہے یا نہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 72 میں ہے وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ ان لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو جہاد پر پہنچنے میں دیر لگائیں گے، اور جب انہوں نے دیر کر دی، لیٹ ہو گئے، مسلمان مجاہدین جہاد پر چلے گئے، وہاں ان کو کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، کوئی شہید ہوا یا زخم آئے یا کوئی بھی آزمائش آئی، تو پھر آگے سے کیا کہتے ہیں، انعم اللہ علیہ اذ لم اکم معہم، اللہ نے مجھ پر تو بڑا کرم کیا، اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا، کیا لم اکن معہم شہیدن، کہ یہ لوگ جو جہاد پر گئے ہیں میں ان کے ساتھ شہید نہیں تھا۔ اب شہید کا لفظ آیا ہے، کیجئے یہاں پر دیکھیے کہ ترجمہ گواہ بنتا ہے، اذ لم اکم معہم شہیدن، میں ان کے ساتھ گواہ نہیں تھا۔ او بھائی، یہ گواہ کا ترجمہ نہیں بنتا، یہاں ترجمہ بنتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر کرم کیا کہ میں ان کے ساتھ وہاں موجود نہیں تھا، میں ان کے ساتھ اس جنگ میں حاضر نہیں تھا۔ تو حاضر و ناظر کا مین مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو آدمی ایک جگہ پر ایک مجلس میں موجود ہیں، ایک بندہ دوسرے کو دیکھ رہا ہے اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کے سامنے حاضر ہیں۔ تو جب کوئی بندہ کسی کے پاس حاضر ہوتا ہے تو اگر سویا ہوا نہ ہو یا اس کی بینائی جو ہے وہ سلامت ہو تو وہ ناظر بھی ہوتا ہے، ناظر کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والا۔ تو جب بھی کوئی شخص کسی جگہ پر موجود ہوگا، اگر سویا ہوا نہیں ہے یا اندھا نہیں ہے تو وہ ناظر ہوگا۔ تو یہ قرآن پاک کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 72 میں شہید کا لفظ آیا ہوا ہے، لیکن یہاں پر شہید کا ترجمہ گواہ نہیں کر سکتے، یہاں شہید کا ترجمہ حاضر و ناظر ہی ہوگا۔ شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کر دیا، اب یہ انہوں نے ڈنڈی ماری، قرآن کی صراحتاً تعریف کی۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 2 میں ہے، جہاں زنا کرنے والے مرد اور عورت کی سزا کا ذکر ہے، تو اس کے اندر اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب زانی مرد اور زانی عورت کو سزا دی جا رہی ہو اور ان کو کوڑے مارے جا رہے ہوں تو وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، ان کی سزا کے پاس موجود ہوں، حاضر ہوں ان کی سزا کے وقت، طائفۃ من المؤمنین، مومنین کی ایک جماعت۔ تو یشہد کا لفظ آیا، اسی سے شاہد بنا، اسی سے شہید بنا۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ گواہ ہوں وہاں پر مسلمانوں کی جماعت، اس کا مطلب یہی ہے کہ جب ان کو سزا دی جا رہی ہو تو کچھ مومنوں کی جماعت جو ہے، اب وہ جماعت کتنی ہوگی، اس کے افراد کتنے ہوں گے کہ اس کے اوپر طائفتن کا اطلاق کیا جائے گا، یہ الگ بحث ہے۔ یہاں گفتگو ہے کہ یشہد شین ہے اور دال، جس سے شہید بنا، جس سے شہداء بنا، جس سے شاہد بنا، وہ لفظ آیا ہوا ہے، اور اس کا ترجمہ یہاں گواہ نہیں ہے بلکہ موجود ہونا، دیکھنا، حاضر اور ناظر، یہ ترجمہ ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ شاہد کا ترجمہ یا شہید کا ترجمہ حاضر و ناظر کر دیا تو یہ گمراہی ہوتی ہے، تو پھر یہاں کر کے دکھائیں کوئی اور ترجمہ جو گمراہی نہ ہو۔ شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کر دیا، اب یہ انہوں نے ڈنڈی ماری، قرآن کی صراحتاً تعریف کی۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تو یہاں پر شاہدہ کا لفظ آیا، گواہی دینا ہے نا، تو ترجمہ کر کے دکھائیں کہ تم میں سے جو شخص ماہ رمضان کی گواہی دے وہ روزے رکھے۔ شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کر دیا۔ افلاطون صاحب، آپ امام احمد رضا خان جیسی ہستی پر تحریف کے الزام لگا رہے ہیں، کچھ سوچیں۔ آپ کی اوقات جو ہے وہ صرف اتنی ہے کہ بلغوا انی ولو آیا کا سہارا لے کر آپ دین کی تبلیغ کرنے کے بہانے علماء اور فقہا پر زبان درازی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ترجمہ نہیں ہو سکتا گواہ کا، یہاں ترجمہ ہوگا جو شخص ماہ رمضان کو پائے، تو لگا دیں فتویٰ، نہ پہلے ترجمہ کریں اور پھر اپنے آپ پر فتویٰ لگا دیں، اپنے منہ پر خود ہی اپنی کالک ملیں۔ وہ تحریف والی جو بات سیدی اعلیٰ حضرت کے بارے میں کی ہے تو پھر اپنے منہ کے اوپر ملیں نا۔
اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل فرمائی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ تو یہاں لفظ ہے شہداء، جس میں آپ نے کہا نا کہ شہداء کا ترجمہ گواہ کر دیا تو یہ ٹھیک کر دیا، یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے صحیح ترجمہ کیا تاکہ یہ نبی تم پر گواہ ہو اور تم اگلی امتوں پر، اور شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کر دیا تو یہ گمراہی گھول دی۔ شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کر دیا۔ اب بریلوی بیچارے کہتے ہیں جی آپ حاضر و ناظر کو نہیں مانتے، حاضر و ناظر تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب انہیں کیا بتائیں کہ تمہارے امام نے قرآن کی تحریف کی ہے، قرآن میں کہیں حاضر و ناظر نہیں لکھا تھا۔ بھائی یہاں وہی شہداء کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا؟ کیا تم اس وقت حاضر و ناظر تھے؟ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا نعبد الہک و الہ آبائک، آپ کے الہ کی اور آپ کے آبا کے الہ کی ہم عبادت کریں گے۔ تو یہاں پر شہداء کا لفظ جو ہے نا یہ استعمال ہوا، لیکن ترجمہ گواہ نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ تھوڑی کریں گے کہ جی کیا تم اس وقت گواہ تھے جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے یوں کہا تھا، بلکہ اس کا ترجمہ ہوگا کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ بات کہی تھی؟ تو شہداء کا ترجمہ موجود ہونا، حاضر و ناظر ہونا قرآن کی اس آیت میں بھی موجود ہے۔ شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کر دیا۔ اب بریلوی بیچارے کہتے ہیں جی آپ حاضر و ناظر کو نہیں مانتے، حاضر و ناظر تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب انہیں کیا بتائیں کہ تمہارے امام نے قرآن کی تحریف کی ہے، قرآن میں کہیں حاضر و ناظر نہیں لکھا تھا۔ کریں یہاں پر گواہ کا ترجمہ، اور اگر گواہ کا ترجمہ نہیں کر سکتے تو پھر اپنے منہ پر تحریف والی چپیڑ مار لیں۔ اعلیٰ حضرت پر کیوں بکواس کرتے ہیں؟ اور دیکھیے سورہ نمل کی آیت نمبر 32 میں ہے، جب سلیمان علیہ السلام کا پیغام ملکہ سبا تک پہنچا تو اس نے اپنے سارے سرداروں کی جانب پیغام بھیجا، یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، اے میرے سرداروں مجھے اس معاملے میں مشورہ دو، اور میں کوئی حتمی فیصلہ اس وقت تک نہیں کروں گی حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ تو حتی تشہدون، یہاں پر بھی تشہدو کا لفظ آیا، اسی لفظ سے شاہد بنا، اسی سے شہید بنا، اسی سے تشہدون بنا۔ تو اس کا ترجمہ ہے کہ میں اس وقت تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو جاؤ، یعنی میں اکیلے نہیں ایسا کوئی بھی فیصلہ کروں گی، تم آؤ گے، تم موجود ہوگے، تمہاری موجودگی میں یہ فیصلہ کرنا چاہتی ہوں۔ شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کر دیا۔ اب بریلوی بیچارے کہتے ہیں جی آپ حاضر و ناظر کو نہیں مانتے، حاضر و ناظر تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب انہیں کیا بتائیں کہ تمہارے امام نے قرآن کی تحریف کی ہے، قرآن میں کہیں حاضر و ناظر نہیں لکھا تھا۔ تو یہاں پر کیا یہ ترجمہ کریں گے کہ میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گی جب تک تم گواہی نہیں دیتے ہو؟ تو بھائی ایک لفظ کا ایک جگہ پر اگر ترجمہ گواہ کیا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اب جہاں جہاں یہ لفظ آئے گا وہاں ہر جگہ پر یہی ترجمہ ہم نے کرنا ہے۔ ہر مقام کے لحاظ سے ترجمہ مختلف ہوتا ہے، لیکن یہ تو عقل اور علم والوں کے لیے ہے نا۔ جو بندہ جاہل ہو اور اٹھ کر علماء پر بکواس کرنا شروع کر دے وہ تو نہیں سمجھ سکتا۔ اور سنیے سورہ نمل کی آیت نمبر 49 میں ہے، صالح علیہ السلام کا زمانہ تھا، آپ کے مخالفین نے سازش بنائی اور یہ طے کیا کہ ہم رات کے وقت چھاپا ماریں گے، اچانک حملہ کریں گے صالح علیہ السلام کو اور ان کے متبعین کو، ان کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے، اور جب کیس چلے گا تو ہم ان کو کہہ دیں گے کہ جی جس دن جس مقام پر جس موقع پر ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں ہم تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھے۔ اب اس بات کو قرآن پاک نے کن الفاظ میں بیان کیا سنیے، قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون۔
کہ ہم رات کے وقت حملہ کریں گے اور جب کیس چلے گا اور جو ان کا ذمہ دار ہوگا ہم وہاں کہہ دیں گے کہ ما شہدنا، یہاں شہدنا کا لفظ آیا۔ اب اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ ہم ان کو کہہ دیں گے کہ ہم گواہ ہی نہیں تھے، اس کا ترجمہ ہے کہ ہم ان کو کہہ دیں گے کہ مہلک اہلہ، آپ کے گھر والوں کے قتل کے وقت وہ جو جگہ ہے جہاں پر ان کی شہادتیں ہوئیں یا قتل ہوئے، ہم تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھے، ہم حاضر و ناظر ہی نہیں تھے۔ تو شہدنا کا ترجمہ حاضر ہونا، موجود ہونا سورہ نمل کی آیت نمبر 49 میں بھی ہے۔ شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کر دیا۔ اب بریلوی بیچارے کہتے ہیں جی آپ حاضر و ناظر کو نہیں مانتے، حاضر و ناظر تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب انہیں کیا بتائیں کہ تمہارے امام نے قرآن کی تحریف کی ہے، قرآن میں کہیں حاضر و ناظر نہیں لکھا تھا۔ یہاں گواہ ہونا ترجمہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بات تو اس کو سمجھ آئے گی نا جو بندہ سمجھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، جو ضد لگا کر بیٹھا ہے کہ چاہے میں خود جاہل ہوں، میں نے علماء پر بھونکنا ہے، میں نے مشائخ پر بھونکنا ہے، میں نے بزرگان دین کی تحقیر اور توہین کرنی ہے، تو وہ تو بک بک کرتا جائے گا نا۔ تمہارے امام نے قرآن کی تحریف کی ہے، قرآن میں کہیں حاضر و ناظر نہیں لکھا تھا۔ وہ دلائل تو نہیں دیکھے گا، تو میں تو قرآن پاک کی آیات بینات کے دلائل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 19 میں ہے، لوگوں نے فرشتوں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ رب ذوالجلال نے ان کے جواب میں ایک لفظ یہ ارشاد فرمایا ہے، اشہدوا خلقہم، کہ اتنے کانفیڈنس سے تم کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کیا جب ان کی تخلیق ہو رہی تھی اشہدوا خلقہم، تو ان کی تخلیق کے وقت تم وہاں حاضر و ناظر تھے، موجود تھے، کہ تم نے خود دیکھا کہ ان کو بنایا گیا ہے اللہ کی بیٹیاں، یہ مذکر ہیں یہ مؤنث؟ تو اشہدوا خلقہم یہاں گواہی کا ترجمہ نہیں ہے حضرت صاحب، یہاں ترجمہ حاضر و ناظر ہونے کا ہے۔ گستاخی پڑھی گئی۔ تو قرآن کی کتنی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ابھی، اور بہت سارے مقامات کی آیات ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لفظ شاہد، لفظ شہید قرآن میں کئی جگہوں پر آیا ہے جہاں اس کا معنی گواہ ہے، کئی جگہوں پر آیا ہے جس کا معنی ہے پانا، کئی جگہ پر یہ لفظ آیا ہے جس کا معنی ہوتا ہے موجود ہونا، دیکھنا اور حاضر و ناظر ہونا۔ یہ میں نے آیات آپ کے سامنے رکھی۔ اب ذرا آئیے بخاری شریف کی جانب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث شریف اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصوم المرأۃ وبعلها شاہد الا باذنہ، کریں تقریر، اٹھائیں شاملہ، نکالیں کتابیں، یہ آپ کے سامنے جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں انہی میں سے بھی نکال لیں، اس میں یہ حدیث شریف موجود ہے جس کے اندر لفظ ہے شاہدن۔ عورت نفلی روزہ نہ رکھے جس وقت کہ اس کا شوہر گھر میں شاہدن، وبعلها شاہدن، تو شاہدن کا معنی کیا ہے؟ یہاں پر گواہ ہے، کہ وہ عورت روزہ نہ رکھے جس کا شوہر گواہ ہو۔ سبحان اللہ، گستاخی پڑھی گئی۔ پڑھی انجینئرنگ، وہ بھی پتہ نہیں کیسی پڑھی، اور چھلانگ مار کر آگے اسلامی اسکالروں میں علم کچھ بھی نہیں، اور اعتراضات امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں پر۔ کچھ تو انسان کو شرم آنی چاہیے، کچھ تو حیا ہونا چاہیے۔ تو شاہد ان کا ترجمہ کریں پھر یہاں پر نا، گواہ کریں ترجمہ۔ یہ امام بخاری نے ایک جگہ پر نہیں، حضرت ابو ہریرہ سے اس مقام پر بھی یہ حدیث موجود ہے، دوسرے مقامات پر بھی موجود ہے، اور امام مسلم کے صحیح جانشین صاحب امام مسلم نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے، اور یہی لفظ اس میں بھی موجود ہے۔ اور انہوں نے تو دو باتیں نقل کی ہیں، ایک یہ کہ عورت نفلی روزہ نہ رکھے جب اس کا شوہر شاہد ہو، عورت اپنے گھر کے اندر کسی کو آنے کی اجازت از خود نہ دے جب تک اس کا شوہر شاہد ہو۔ شوہر موجود ہو تو آنے کی اجازت شوہر دے گا، عورت خود اجازت نہ دے۔ تو یہ دو لفظ امام مسلم نے ایک روایت کے اندر شاہد کا لفظ 2 مرتبہ استعمال کیا، دونوں جگہ پر یہ لفظ گواہ کے معنی میں نہیں ہے، حاضر و ناظر کے معنی میں ہے۔ شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کر دیا۔
قرآن کی تحریف کی ہے، قرآن میں کہیں حاضر و ناظر نہیں لکھا تھا۔ تو صاحب اعلیٰ حضرت نے انا ارسلنا کا شاہدن میں شاہد کا ترجمہ کر دیا، حاضر و ناظر آپ کو تکلیف ہو گئی۔ یہ باقی قرآن پاک کی جتنی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی، بخاری و مسلم کی احادیث رکھی ہیں، پھر ان کے اندر یہی لفظ موجود ہے، وہاں حاضر و ناظر کا ترجمہ کیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ کو تکلیف اعلیٰ حضرت سے ہے، اور یا تکلیف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان سے ہے کہ ساری کائنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں ہی ہے جیسے کوئی بندہ کسی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دی ہوئی توفیق سے سب پر ناظر ہیں، سب کو دیکھتے ہیں۔ تو خیر، میرے گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت پر لگائے گئے اس انجینئر جس کی ورکشاپ جہلم میں ہے، اس کے یہ گستاخانہ بے ادبانہ فتوے کہ شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کر دیا تو اس کو تکلیف ہو گئی۔ شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کی آیات بھی پیش کی ہیں، احادیث طیبہ بھی پیش کی ہیں کہ شاہد بھی ہے، شہید بھی ہے، شہداء بھی ہے، تشہدون بھی ہے، شاہدہ بھی ہے۔ کسی جگہ پر اس کا ترجمہ گواہ نہیں ہوا، کئی جگہوں پر گواہ کا ترجمہ بھی موجود ہے، قرآن پاک میں ہے۔ ہم اسی چیز کے تو قائل ہیں کہ الفاظ مختلف مقامات پر آتے ہیں اور ان کا ترجمہ مختلف ہو جاتا ہے، ہم اس چیز سے نہیں بھاگتے۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت رکھی ہیں وہ رکھی ہیں تاکہ اس انجینئر کو جس کی ورکشاپ جہلم میں ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ شاہد کا ترجمہ یا شہید یا شہداء کا ترجمہ حاضر و ناظر کرنا یہ گمراہی گھولنا نہیں ہے، بلکہ یہ تو امت کو قرآن پاک کے اصل مقاصد اور اصل مفہوم پہنچانے کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو علماء و مشائخ نے ادا کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے میری یہ باتیں ابھی تک غور سے سنی ہیں تو آپ کو سمجھ سب کچھ آ گیا ہوگا۔ اللہ کرے کہ یہ بات اس انجینئر کو بھی سمجھ آ جائے جس کی فیکٹری جہلم میں ہے۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔